اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے بدلتی ہوئی، پاکستان کو کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے؟ کیونکہ کیا کہیں گے اس وقت؟ پاکستان کا بڑا دیکھیں کلیدی کردار ہے. پاکستان واحد اسلامک سپر پاور ہے، دنیا کی چھٹی بڑی سپر پاور ہے، اور اس خطے کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ظاہر پاکستان اس میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. لیکن پاکستان کی اولین خواہش ہے کہ خطے میں امن قائم ہو، اور جس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے کچھ اسلامی ممالک بھی ظاہر ہے اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ہیں، تو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ خطے میں امن کے حوالے سے کچھ عملی اقدامات کرے، اور خطے میں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی پاکستان کی صلاحیتیں ان سے برقرار لائے. یہ جو 2-3 ملکوں کی جنگ تھی اب تمام عرب ملکوں میں پھیل چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کہا جا رہا ہے کوئی عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی تھی؟ اللہ نہ کرے عالمی جنگ کی طرف معاملات جائیں، لیکن ظاہر ہے کشیدگی تو ہے. جنگ میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ظاہر ہے سارے فریقین اس میں انوالو ہیں. میرے خیال سے اس میں تمام فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. ظاہر ہے جو ہونا تو ہو گیا. اب ایران کے حوالے سے بھی ظاہر ہے چیزیں کچھ اسرائیل اور امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوں گی، اور ایران کو بھی ظاہر ہے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں دیگر سعودی عربیہ ہے باقی ہیں ان کے حوالے سے میرے خیال سے جارحانہ رویہ کم رکھنا چاہیے. پاکستان میں گزشتہ روز بہت زیادہ مظاہرین سڑکوں پہ نکلے مختلف شہروں میں، اب صورتحال کنٹرول میں ہے، تو اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جی دیکھیں، ہم نے بطور ریاست جتنے بھی مظاہرین نکلے ان کو بڑا ہی جو ہے وارملی ویلکم کیا. ہمیں اندازہ تھا ظاہر ہے پاکستان میں ایک مکتبہ فکر ہے جس کی بڑی ہی زیادہ اٹیچمنٹ تھی عائد اللہ خامنہئی صاحب سے، اور ظاہر ہے ان کی جس طریقے سے شہادت ہوئی لوگوں کے اپنے ایک جذبات تھے. کچھ جو ہے ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، لیکن ظاہر اس کے پیچھے وجہ تھی کہ وہاں پر ظاہر ہے فورن ڈپلومیٹس کی رہائشیں تھیں یا ان کے آفیسز تھے، وہاں پر کچھ شرپسند عناصر بھی بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان اس ساری صورتحال میں حکومت پاکستان کا اپنا ایک موقف آ چکا ہے کہ جو کچھ بھی ایران میں ہوا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے. لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ غزہ پیسا بورڈ میں پاکستان شامل ہوا اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے ان کی سربراہی میں، اور وہی جنگیں جو رکوانے والے تھے انہوں نے جنگیں چھیڑ دی اور برادر ملک پہ انہوں نے اٹیک کروا دیا. دیکھیں غزہ پیس بورڈ کے اندر تو ایک بڑا سٹیک ہولڈر حماس بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، باقی ممالک بھی ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر تصویر بنوا رہا ہوں یا ویڈیو لاگ کر رہے ہیں، کل میں کوئی جرم کر دوں یا آپ کوئی جرم کر دوں، اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ تو نہیں آ سکتی. اگر امریکہ نے کوئی چیز کی ہے، پاکستان کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہاں پر نسل کشی ختم ہو. جس طریقے سے کارپیٹ بمنگ کی جا رہی تھی غزہ کے اندر، اور جس طریقے سے جو کچھ وہاں کیا جا رہا تھا وہاں پر ایون کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی تھیں، خوراک نہیں مل رہی تھی، ہاسپٹلس ختم کر دیے گئے تھے. تو اس میں پاکستان کا ایک مثبت کردار تھا کہ وہاں پر امن قائم ہو، اور حماس اس میں آن بورڈ تھی. اگر اب اس جو ہے پیس معاہدے کے اندر جو فریقین تھے ان میں سے کسی نے کسی ملک پہ حملہ کر دیا ہے تو اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنا میرے خیال سے مضحکہ خیز ہے. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس کے لیے نامزد کیا تھا، اس کی واپسی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں ڈپلومیسی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. شہباز صاحب نے ایک بہترین ڈپلومیسی کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو پاکستان کے رائٹ سائڈ پر کیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں 77 سالوں میں کہ بیجنگ جو ہے ماسکو ہو گیا اور واشنگٹن ہو گیا، تینوں پاکستان کے رائٹ سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے. تو جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار تھا اس کردار کے حوالے سے شہباز صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ امن کے لیے ایک رول پلے کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا ایکشن کر دیا تو اس کو اس طریقے سے جوڑنا کہ شہباز صاحب نے وہ اقدام غلط کیا، میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان اس وقت بہترین تعلقات کی غرض سے سارا کچھ کر رہا تھا. لیکن اگر آج امریکہ نے ایک غلط اقدام کیا تو پاکستان اسے کنڈیم کیا.